کہ جا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما الی کعب الاحبار، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کعب الاحبار کے پاس آئے، فقال حدثنی عن قول اللہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، قال انہوں نے کہا مثل نور محمد، اللہ تعالیٰ نے اس میں اس آیہ مبارکہ میں اپنے نبی کا نور بیان فرمایا ہے۔ مثل نور محمد، حضور کے نور کی مثال ایسے ہے کمشکات، جیسے کہ وہ کوہ ہو، جیسا کہ وہ تاک ہو۔ فرماتے ہیں والمصباح قلبہ والزجاجۃ صدرہ، دیا جو چراغ روشن ہے اس سے کملی والے کا دل مراد ہے، جو چراغ روشن ہے اس سے مراد کملی والے آقا کا دل ہے۔ والزجاجۃ، اور جو اس کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہے وہ کملی والے آقا کا سینہ ہے۔ جو دل ہے وہ حضور کا، جو چراغ ہے وہ حضور کا دل ہے، اور جو اوپر شیشہ ہے وہ سرکار کا سینہ ہے، اور وہ کنواں یعنی جہاں وہ رکھا ہوا ہے وہ حضور کا جسم پاک ہے، وہ حضور کا جسم پاک، یعنی اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب کا دل بھی نور ہے، میرے حبیب کا سینہ بھی نور ہے، میرے حبیب کا سارا وجود ہی نور ہے۔ جی اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا، آپ فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، فرماتے ہیں شمع دل، شمع یعنی جو دیا ہے وہ جو چراغ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حضور کا دل ہے۔ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مبارک ہو، مبارک ہو۔ مشکل ہے، میں کتابیں بھی پکڑوں گا، میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جی وہ کہتے ہیں کہ خواتین کی طرف پوری طرح آواز نہیں جا رہی ہے، تو یہ پوری آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی اور حوالہ میں نے آپ کے سامنے درر منصور کا پیش کیا ہے کہ یہ جو تفسیر ہے کس کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرما رہے ہیں۔ اور بلکہ ایک اور اسی کے نیچے ایک روایت ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ مثل نور ہی سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے قال مثل نور محمد، یہ حضور کے نور کی مثال ہے۔ یہ تفسیر ابن جریر جلد 18 صفحہ 95۔ پھر ایک اور میں بھی حوالہ دے دوں کہ ہاں یہ ہو گئے۔ تو دوستو دو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ میں نے پیش کی ہیں، ابھی میرے پاس آیتیں اور بھی ہے، پوری کتاب ہے اس موضوع پر۔ قرآن پاک کے متعدد مقامات ہیں جہاں اللہ نے کملی والے آقا کا نور بیان فرمایا ہے۔ اب ایک حدیث پیش کرتا ہوں، ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور یہ حدیث وہ ہے کہ جس کو وہابی لوگوں نے چھپا دیا تھا۔ جی حدیث جابر رضی اللہ عنہ، اس کو چھپا دیا تھا۔ مصنف عبد الرزاق کی پہلی جلد تھی کتاب الایمان، اس کی یہ حدیث تھی نمبر 18۔ یہ جب انہوں نے وہابیوں نے یہ مصنف عبد الرزاق چھاپی تو صرف لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے اس حدیث کو خارج کر دیا، کتاب میں سے حدیث کو ہی نکال دیا، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ اصل کتاب ترکی سے جس کے اندر وہ پوری حدیث موجود تھی وہ مل گئی، اور اہل سنت و جماعت نے اس کو چھاپ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ میرے پاس موجود ہے، یہ وہ پہلی جز جو کہ چھپا دی گئی تھی، اس میں سے یہ حدیث ہے۔ المصنف امام عبد الرزاق، اور امام عبد الرزاق وہ ہے جو کہ بخاری کا بھی استاد ہے، مسلم کا بھی استاد ہے، دونوں کا شیخ ہے، بخاری اور مسلم کا شیخ ہے۔ جی اس میں صفحہ نمبر اس کا 63 میرے سامنے ہے، اور حدیث نمبر 18 ہے، کتاب الایمان ہے۔ قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنکدر عن جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ذرا سنیے۔ جی سرکار کیا ارشاد فرماتے؟
حضرت جابر نے پوچھا، قال کہتے ہیں حضرت جابر، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن اول شیء خلقہ اللہ، کہ یا رسول اللہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی تھی؟ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز؟ میں نے پوچھا عن اول شیء، وہ پہلی شے کیا ہے؟ خلقہ اللہ، جسے اللہ نے پیدا کیا۔ فقال، سرکار نے ارشاد فرمایا، ہوا نور نبیک یا جابر، اے جابر اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ اللہ، اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں، تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچے موجود شد فرع تست۔ تو دوستو، اور پھر میں حیران ہوں کہ یہ انکار کیسے کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس نشر الطیب ہے، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ہی لکھی ہوئی ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی اس پوری حدیث کا ترجمہ کرتا ہے، صفحہ نمبر 9 کے اوپر، جی صفحہ نمبر 9، پہلی حدیث یہی لائے ہیں۔ اور سنیے، دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہا ہے، الفصول، پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں، پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں۔ اور یہی جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو کوئی شک باقی رہ گیا ہے؟ جی، یہ صرف ہدایت کا نور اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اس حدیث میں کیا صرف ہدایت کا نور بیان کیا؟ حصی نور، کہ کائنات میں سب سے پہلے کون سی شے اللہ نے پیدا فرمائی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا۔ الحمدللہ، جی اسی لیے میاں صاحب کا پھر کلام مجھے یاد ہے۔ میاں صاحب ارشاد فرماتے ہیں، نور نبی دا روشن تے آدم اجے نہ ہویا، اول آخر دونے پاسے تے آپے مل کھلویا۔ یہاں چلتے چلتے 5 منٹ میرے پاس، ایک اور حدیث سن لیجیے ماشاءاللہ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ میں لایا ہوں، ہاں یہ اصل حدیث میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ سبحان اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ماشاءاللہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کا نام ہے تفسیر ابن ابی حاتم، سبحان اللہ، پوری میرے پاس تفسیر موجود ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قریباً 18 جلدوں میں ہے، کیا بات اللہ، تفسیر ابن ابی حاتم ہے۔ اور یہ حدیث کی روشنی میں تفسیر ہے، ہر آیت کے نیچے حدیث لاتے ہیں، سبحان اللہ، کوئی اپنا عقلی استدلال، کوئی اپنی کوئی بات نہیں کرتے، صرف آیت کے نیچے جتنی حدیثیں ہوتی ہیں وہ ساری لکھ دیتے ہیں، اور اپنی روایت کے ساتھ، یہ بھی نہیں کسی سے نقل نہیں کرتے، اپنی سند کے ساتھ، یہ محدث ہیں جی۔ تو یہ پوری انہوں نے سند لکھی ہے کہ حدثنا ابو زرعۃ الدمشقی حدثنا محمد بن بکار حدثنا سعید بن بشیر حدثنا قتادہ عن الحسن بن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جلد نمبر ہے 9 اور صفحہ نمبر ہے 31-16، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں رسولوں کے اندر تخلیق کے اعتبار سے پہلا نبی ہوں اور بعثت میں سب سے آخری نبی ہوں، دنیا میں آنے میں آخری نبی ہوں اور تخلیق میں سب سے پہلا نبی، یعنی آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں مگر میری تخلیق ان سے بھی پہلے ہوئی ہے۔
میری تخلیق ان سے پہلے ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کی بعد میں تخلیق ہوئی ہے, مجھے پہلے پیدا کیا گیا تھا. تو پہلے کیا پیدا کیا گیا تھا؟ وہ کملی والے آقا کا نور پیدا کیا گیا تھا جی. اور اس کو امام احمد رضا نے بڑے انداز میں آپ فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ روشن درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود جی. یعنی نبوت کا دروازہ حضور ہی کھولنے والے ہیں اور نبوت کا دروازہ سرکار ہی بند کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبوت کو آپ سے شروع کر کے آپ پر ختم کر دیا. سب سے پہلے حضور کا نور پیدا کیا اور اس نور کے اوپر نبوت کا تاج سجایا اور سرکار کو آخر میں بھیج کر سرکار کے ذریعے نبوت کا دروازہ بند بھی کر دیا. حضور نبوت کا نقطہ اول بھی ہے اور نقطہ آخرین بھی ہے. یعنی آپ تخلیق میں پہلے نبی ہیں اور بعثت میں آخری نبی ہے. تو یہی تو ہے نور نبی دا روشن جی. سب اول آخر دونوں پاسے آپ مل کھلویا. اول بھی آپ ہیں, آخر بھی آپ ہیں. تو عزیز دوستو, اور پھر ایک اور حدیث میرے پاس دوست حدیث ہے, سنیے. بس ہاتھ لے کر آئے. ہاں بالکل. ارباز ابن ساریہ رضی اللہ, میرا خیال ہے حدیثیں تو آپ نے سن لی, ان کے اس سوال کا جواب دینا چاہیے. یہ 2-3 منٹ تو میرے پاس ہے. سوال انہوں نے یہ کیا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا جائے تو پھر تو کلمے کو تبدیل کرنا چاہیے کہ کلمے اللہ نے فرمایا, یعنی کہ ہے تو یہ سارا قرآن پاک میں موجود ہے کہ اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ, کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے. جب بندہ کہا تو بندہ تو انسان ہوتا ہے جی. تو بندہ انسان ہوتا ہے. جب حضور کو نور کہہ دیا تو وہ تو پھر بالکل دوسری مخلوق بن گئے, وہ پھر انسان نہ رہے. تو سنیے, میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اس شخص کو قرآن پاک کا پتہ نہیں ہے. بالکل نہیں سمجھتا. اس آدمی نے قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے. اگر پڑھا ہوا ہے تو صرف زبانی پڑھا ہوا ہے, اس کا مطلب اس کو نہیں آتا ہے. جی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فرشتے اللہ کے مکرم بندے ہیں. بل عباد مکرمون, فرشتے اللہ کے بندے ہیں. بولو, فرشتے اللہ کے بندے ہیں. فرشتے نور ہیں کہ نہیں؟ سارے بولو, فرشتے نور ہیں. حدیث مسلم ہے صحیح, خلقت الملائکۃ من نور. نبی پاک نے خود فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کے بارے میں بل عباد مکرمون, فرشتے اللہ کے مکرم بندے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. پہلی جو میں نے آیت پڑھی تھی سورہ انبیاء آیت نمبر 26, اور یہ دوسری آیت جو پڑھ رہا ہوں یہ سورہ زخرف آیت نمبر 19. اللہ فرماتا ہے کہ کافروں نے فرشتوں کو لڑکیاں بنا دیا ہے حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے ہیں. عزیز دوستو, او اللہ کے بندے, اور تجھے تو قرآن کا ہی مطلب نہیں آتا ہے. تیرا کام ہے چندہ اکٹھا کرنا, وہ کیا کر, تجھے قرآن سے کیا واسطہ ہے؟ ارے قرآن کا علم تو اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ سنت. کہتے جی بندہ تو صرف انسان ہوتا ہے, بندہ تو صرف انسان ہوتا ہے, اور تجھے قرآن کا علم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں, ہم نے فرشتوں کو بھی اپنے بندے بنایا. سبحان اللہ. جی بلکہ قرآن آپ کے کہنے سے ایک اور بات آیت یاد آئی, سورہ مریم آیت نمبر 93. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیسے
وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا. زمین و